کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بٹن دباتے ہی پورے آسمان میں دھواں پھیل جائے، زمین سے انسان بانف بن کر آسمان میں اڑ جائے، تمام بچے جل جائیں اور انسانیت چیخ چیخ کر پکارے کہ ہمیں معاف کر دو؟ یہ کہانی ہے ایٹم بم کی، جو کہ انسان نے خود اپنی تباہی کے لیے ایجاد کیا۔ آئیے آج ہم وقت کی سوئی کو پیچھے لے جاتے ہیں اور ہیروشیما سے آج تک کے نیوکلیئر وار کا سفر کرتے ہیں۔ سن 1945 جب دنیا دوسری جنگ عظیم میں جل رہی تھی، امریکہ نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا اور اس خفیہ منصوبے میں 6 جولائی 1945 کو ایک دھماکہ کیا۔ اس منصوبے کا نام مین ہیٹن تھا اور چند ہی ہفتوں بعد 6 اگست 1945 میں جاپان کے ایک شہر ہیروشیما پر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ جس نیوکلیئر بوم کا نام لٹل بوائے تھا، اس میں ایک ہی سیکنڈ میں 70,000 جانیں چلی جاتی ہیں۔ اور فقط 3 دن بعد 9 اگست 1945 کو ایک اور خطرناک دھماکہ ہوتا ہے اور چند سیکنڈ میں 40,000 جانیں زمین میں مل جاتی ہیں، اور یہ نمبر وقت کے ساتھ ایک ماہ میں 2 لاکھ سے کراس کر جاتا ہے۔ یہ فقط ان 2 نیوکلیئر بوم کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد ایک ایٹمی وار شروع ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ دنیا کے ہر طاقتور ملک نے سوچا اگر ہمارے پاس یہ ایٹم بم نہ ہوا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، اور یہاں سے ایک ایٹمی جنگ شروع ہوتی ہے۔ جو نیوکلیئر پاور کا بیج امریکہ نے بویا، اس بیج کو گنادار درخت بنانے کے لیے روس پیچھے نہ رہا، اور اس ریس میں حصہ لیتے ہوئے 1949 پہ اس نے اپنا پہلا نیوکلیئر دھماکہ کر کے اس جنگ کو مزید شدت پہنچائی اور نیوکلیئر پاور ہونے کا ثبوت دیا۔ اس کے بعد 1952 میں برطانیہ بھی اس ریس میں کود پڑا اور 1952 میں اپنا پہلا نیوکلیئر دھماکہ کر کے اس جنگ کو مزید شدت پہنچائی، اور 1960 میں فرانس بھی اس جنگ میں آ گیا۔ اس نے بھی اپنا پہلا نیوکلیئر دھماکہ کر کے اس نیوکلیئر جنگ میں حصہ لیا۔ ان سب کے بعد چین کیسے پیچھے رہتا، اور 1964 میں اپنا پہلا نیوکلیئر دھماکہ کیا اور اس جنگ میں حصہ لیا۔ اب ان سب کے بعد بھارت کیسے پیچھے رہتا، اور 1974 میں بھارت نے اپنا پہلا نیوکلیئر دھماکہ کیا اور اس ریس کا حصہ بن گیا۔ اب کیونکہ بھارت اس ریس کا حصہ بن چکا تھا اور بھارت پاکستان کا سب سے بڑا دشمن، پاکستان کو تو اس جنگ میں حصہ لینا ہی تھا، اور اس کے ٹھیک 24 سال بعد 1998 میں پاکستان نے اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا اور چاگی ہلز کو ہلا کے رکھ دیا۔ 6 لگاتار دھماکے ہوئے اور پوری دنیا حیران۔ اس وقت دنیا میں 9 بڑے ممالک کے پاس 13,000 سے زیادہ وارہیٹس موجود ہیں، جس میں سب سے پہلے روس، پھر امریکہ، پھر چین، پھر پاکستان اور پھر انڈیا، اور ایسے اور ممالک آتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق دنیا میں اس وقت اتنا اسلحہ موجود ہے کہ پوری روح زمین کو 12 بار تباہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کے اندازے، آپ کے سوچ، آپ کے گمان سے زیادہ ہے۔ ہم اگر ہیروشیما اور ناگاساکی کی بات کریں تو وہاں پہ فقط 2 بومز نے اتنی بڑی تباہی پہنچائی۔ وہاں پہ 2 لاکھ سے زائد لوگ ایک ہی وقت میں مارے گئے، اور وقت کے ساتھ ان کے اثرات آگے آنے والی کئی نسلوں تک رہے۔ یعنی اس کے بعد پیدا ہونے والے بچے اندھے پیدا ہوئے، وہاں پہ مائیں بانجھ ہو گئی، زمین پوری بنجر ہو گئی، اور وہاں کی زمین ابھی تک بنجر ہے، یعنی وہاں پہ کسی قسم کی کاشت نہیں ہوتی۔ اب یہ 70 ایئر گزرنے کے بعد بھی آج تک ان کے اثرات موجود ہیں۔ اب اگر اندازہ لگائیں 2 ایسے ممالک جو خود ایٹمک پاور ہیں، اگر ان کی آپس میں جنگ ہو جائے تو کیا حال ہوگا دنیا کا۔ اب ہم بات کریں کہ نیوکلیئر بم کام کیسے کرتا ہے۔ تو جب یورینیم یا پلوٹونیم کے نیوکلیس جب نیوٹران سے ٹکراتے ہیں تو اس سے ایک زبردست انرجی پیدا ہوتی ہے، اور یہ انرجی جب چین ری ایکشن کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس سے ایک زبردست انرجی پیدا ہوتی ہے، ایسی انرجی جو چند ہی سیکنڈ میں پورے شہر کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہ ایٹم بم دیکھنے میں تو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اپنے اندر پورے شہر کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب ہم ناقابل یقین سچائیوں کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ سوچنے میں تو عجیب لگتی ہیں لیکن حقائق پر مبنی ہے۔
امریکہ نے ایک بار ایک نیوکلیئر پاور ریل گاڑی بنائی جو کہ پورے شہر میں بم لے کے گھومتی تھی۔ روس نے زار بومبا نامی دنیا کا سب سے طاقتور نیوکلیئر بم بنایا جو کہ اس وقت کا سب سے طاقتور بم ہے، جو کہ 50 لاکھ TNT سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ 1961 میں امریکہ سے غلطی سے نارتھ کیرولینا پر ایک بم گر گیا جو کہ آخری سوئچ پر جا کے روکا۔ یہ سب ایسے حادثے تھے جس سے دنیا تباہ ہو سکتی تھی، لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ دنیا ابھی تک قائم ہے۔ یہ سب نیوکلیئر پاور کی تاریخ تھی، لیکن حالیہ دنوں میں خطرے کی گھنٹی بجتی رہی ہے، جیسے کہ پیوٹن کا یوکرین کو ایٹمی بم استعمال کرنے کی دھمکی، اور اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان بڑھتی کشیدگی، جیسے کہ دونوں ممالک کے پاس 300 سے زیادہ وارٹس ہیں اور دونوں ممالک نیوکلیئر پاور ہیں۔ اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی اور خطرناک جنگ ہوگی۔ جس میں 2 کروڑ سے زائد لوگ ایٹ دا ٹائم مارے جا سکتے ہیں۔ یہ جنگ فقط پاکستان اور انڈیا تک محدود نہیں رہے گی، مگر ریجن میں تمام ممالک اس سے افیکٹ ہوں گے، جیسے چین، افغانستان، ایران اور آس پاس کے تمام ممالک اس سے افیکٹ ہوں گے۔ دوستو، ان دھماکوں سے پورے دنیا پہ بہت برا افیکٹ پڑے گا، جیسے UV ریز کا نکلنا۔ اس سے آنے والی نسلوں کی عورتیں بانجھ بنیں گی اور بچے معذور پیدا ہوں گے۔ کینسر کی بیماری بہت زیادہ پھیلے گی۔ اس کے علاوہ اوزون لیئر بری طرح سے متاثر ہوگی، جس سے پوری دنیا کو خطرہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ساؤتھ ایشیا کی اکانومی بری طریقے سے کولیپس کر جائے گی اور ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی نہ ہونے کے برابر رہے گی۔ فوڈ انسیکیورٹی اپنی جڑ مضبوط کر لے گی۔ اس کے علاوہ نیوکلیئر ونٹر، جو کہ سب سے خطرناک چیز ہے، یعنی ایک خونی سردی نمودار ہوگی۔ دنیا کا ٹیمپریچر بری طریقے سے ڈاؤن ہو جائے گا اور ایک ایسی خونی سردی نمودار ہوگی جس کی لپیٹ میں پوری دنیا آ جائے گی۔ دوستو، اب سوال یہ نہیں کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ دوستو، ایٹمی جنگ کبھی کسی کی فتح نہیں ہوتی، مگر یہ انسانیت کی ہار ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آنکھ کھولنے والا پیغام ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔